شیعزم اور اسلام کا تقابلی جائزہ۔ اوپر ہم نے پڑھ لیا ان کی بنیادی عقائد کیا ہیں، ان کی بات کی طریقہ کار کیا ہے، اور ان کی صورتیں کتنی تھی وہ ہم نے بھی پڑھ لیے۔ تو اب ان کا اسلام کے ساتھ تقابلی جائزہ میں ہم پڑھیں گے کہ ویسے تو یہ کوئی ایسا قابل ذکر مذہب نہیں ہے جس کا اسلام کے ساتھ تقابل پیش کیا جائے، تاہم اختصار کے ساتھ 2-4 باتیں یہاں بھی عرض کی جاتی ہے۔ مطلب یہ سے تو اگینسٹ اسلام ہے نا، تو اس کا ہم کیا تقابلی جائزہ لیں گے اسلام کے ساتھ؟ یعنی ایک عدد جفت اور ایک عدد طاق ہے، تو عدد و طاق، جفت و طاق کا کیا موازنہ؟ وہ تو سب کو پتہ ہے، وہ کہتے ہیں یار اس کو موازنہ کی ضرورت نہیں، اس کی آگ اور پانی ہے، اس میں کیا ہے؟ تقابلی جائزہ تو وہاں ہوتا ہے نا جہاں کچھ نہ کچھ چیزوں میں اشتراک پائی جاتی ہے کسی نہ کسی طریقے سے، یہاں تو وہ چیز بھی نہیں ہے۔ لیکن بہرحال وہ کہتے ہیں کہ اس کے بانی کا ذکر تو نہیں ہے نا، بانی کا انہوں نے بتایا نہیں کہ بانی کون ہے اس کا وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے۔ آپ یہ بات معلوم کر چکے ہیں کہ یہ جاپان کا ایک مقامی مذہب ہے جو دوسرے مذاہب خصوص بدھ مت سے انتہائی متاثرہ دکھائی دیتا ہے، جبکہ اسلام کا تعارف مقامی مذہب سے کرنا یہ نہ صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ ظلم ہے بلکہ حقائق کا خون بھی ہے۔ یعنی اسلام تو ایک عالمگیر وہ ہے نا، کیا اسلام کی عالمگیریت اور کہاں شنٹوازم کی تنگ دامنی، کیونکہ یہ تو ایک محدود قوم کے لیے، صرف ان کے لیے جو ہے نا ایک محدود مذہب کے طور پر متعارف ہے، باقی اسلام تو ایک عالمگیر ہے۔ تو اور کہاں شنٹوازم کی تنگی دامنی، اس کے ساتھ ساتھ اسلام دین فطرت ہے جو کسی سے متاثر ہونے کے بجائے دوسروں پر ہمیشہ اپنا اثر چھوڑتا رہا ہے، اور اس کی یہی تاثیر دلوں میں ایک نئی روح جو ہے نا وہ پونکتی ہے۔ عقیدے، توحید، رسالت سے دستبرداری، مظاہر پرستی، معبود کی کثرت اسلام کو ایک آنکھ نہیں باتی، اس لیے اسلام میں عقائد کی درستی عبادات کا تعلق صرف اللہ سے جوڑنے پر انتہائی اہمیت کے ساتھ وہ زور دیتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ یعنی جہاں آپ اسلام کی بنیادی عقائد جو ہے نا وہ بالکل ان کے خلاف ہیں، یا یہ ان کی عقائد جو ہے نا وہ بہت خلاف ہے، کیونکہ یہاں پر مظاہر پرستی ہو یا اس طرح ریاستی شنٹوازم ہو یا جو ہے نا وہ اسلاف پرستی ہو یا مثال کے طور پر شاہ پرستی وغیرہ، اسلام میں تو ان چیزوں کی بالکل وہ کی گئی ہے نا کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے، اور ایک اللہ کی عبادت کی جاتی ہے جو برحق ہے، ازلی ہے، ابدی ہے، تو ان کے درمیان جو ہے نا یہ